السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانی چین عزت دار ماں بہنوں کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بھر کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ایک خبر سناؤں گا جو کہ سن کر آپ لوگوں کے دلیں خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک مایوسی بھی چھا جاتی ہے اپنے ذہنوں میں بھی، اپنے دلوں پہ بھی، اور وہ بات چھپتے چھپاتے اپنی زبان تک بھی نہیں لیتے ہوئے بھی لینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ ایک ناپاک گندا بیج ہے ہمارے پاس جو دیمکی کیڑا ہے اور غٹر غذا کھانے والا ہے۔ میں سنیاسی کی بات کر رہا ہوں، چندی چور اس بونے کی، اس خط گڈے منہ بڈھے کی، جو کہ اتنا آتنک مچایا تھا اس نے، اتنا آتنک پھیلایا تھا اس نے، اتنے الزام لگایا تھا ہم مسلمانوں کے اوپر، یہ نظر بھی مسلمانوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج اللہ کی ایسی گاٹ گری ہے اس کے اوپر کہ یہ نست نابود ہو رہا ہے، یہ زمین بوس ہو رہا ہے، یہ خاک میں مل رہا ہے، یہ غٹر میں مل رہا ہے، اور بہت جلد آپ لوگ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھیں گے۔ یہ اپنے پوسٹ کا، اپنے عہدے کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہا، اور ابھی تک انہیں ہاتھ کو ان کے نہیں لگنے کی وجہ اس کے رسوخ، اس کا پاور، اس کی گندی سوچ، گندی ذہنیت کی وجہ سے وہ ناپاک کیڑا ابھی بھی سنڈی سانس لے رہا، اور وہاں پہ کورٹ میں بولتا میں چل نہیں سکتا ہوں، پھر نہیں سکتا ہوں، میرے کو سینے میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرا یہ آپریشن ہوا، میرا وہ آپریشن ہوا، یہ بیماری میں مبتلا ہوں، میں بہت جلدی جو ہے سو ریزلٹ لکھ دینے والا ہوں، بس کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ ختم کرنے والا ہوں، یہ بول کر باہر نکلتا۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد 8-9 گھنٹے جو ہے سو اس نے پردیش سے دور رہتا ہے، دور دور چلے جاتا ہے گندگی پھیلانے کے لیے، گندگی بانٹنے کے لیے۔ اور جب یہ پروف دیا جاتا ہے کورٹ میں، لیکن کورٹ میں ایک الٹی ہی چلتی ہے اس کی، ایک الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے، لیکن یہ کب تک کر سکتا ہے؟ اس نے کب تک بیوقوف بنا سکتا ہے؟ اس نے اس کے اوپر اور ایک سیکشن لگا ہے بھائی، جو کورٹ کو جو گمراہ کرتا ہے، انہیں جو بیوقوف بناتا ہے، اس کی بھی چھانبین ہو رہی ہے، اس کی بھی تحقیق چل رہی ہے، اور اس میں اگرچہ انہیں گنہگار اور صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو اتنی بڑی سزا ملنے والی۔ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے سوچتے نہیں کہ کل کے دن کیا ہوگا، سچ جب سامنے آئے گا تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ ان کو یہ چیز کی پرواہ نہیں ہے، انہوں وقتی طور سے دیکھنے والے ہیں، آج مل گئی ٹٹی تو ان کو بس ہے، کل ملے نہ ملے دیکھا جائے گا، وہ حساب ہے ان کا۔ لیکن ہم ان اللہ مع الصابرین بولتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اور ہم کو کبھی مایوس و پاک پروردگار نہیں کرے گا، یہ بھی ہم کو بھروسہ ہے۔ لیکن ان کے پاس یہ چیز نہیں چلتی نا بھائی، یہ چیز کو انہوں نہیں مانتے نا بھائی، کیونکہ یہ دیمکی کیڑے ہیں، یہ غٹری غذا کھانے والے جانوریں ہیں۔ اس نے اتنے بلڈوزر چلایا ہے غریبوں کے گھروں کے اوپر، غریبوں کے شاپوں کے اوپر، اور ہمارے کئی عبادت گاہوں کو اور کئی مساجد کو ہمارے شہید کیا اس نے۔ ابھی حال میں تقریباً 1 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، شب برات سے 2 دن پہلے ایک مسجد کو شہید کیا گیا، جبکہ وہ مسجد 732 سال پرانی تھی، اور اس کو کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسحال نہیں تھا۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کوئی ایک کمپلینٹ تک نہیں کرے ابھی تک ایک کمپلینٹ تک نہیں کرے۔ جب پہلی کمپلینٹ جب ہماری ٹیم کی طرف سے گئی ہے تو وہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ جب اتنا بڑا کام ہوا، اتنا بڑا کانڈ ہوا، ایک مسجد کو شہید کر دیے، کوئی سامنے کیوں نہیں آئے؟
یہی بتایا گیا کہ ڈر و خوف کی وجہ سے نہیں آئے، کیونکہ وہ پورے خاندان کا صفایا کر دیتا۔ اگرچہ کوئی آواز اٹھایا، کوئی کیس بک کرا اگرچہ، تو ودن 2 اور 3 آورز کے اندر اس کا صفایا ہے، سمجھو اس کے اوپر بھی بلڈوزر چل جائے گا۔ یہ کون سا راج ہے؟ جنگل راج ہے یا مافیا راج ہے یا قتل راج ہے؟ یہ کون سا راج ہے؟ اب ہم نے تو جو ہے سو یعنی اپنا جو کام کرنا تھا، ہماری ٹیم نے تقریباً 17 جنوں نے اس کے اوپر FIR کی، اور اس کے پرانا ریکارڈ بھی مسجد کا نکالا۔ 735 سال کوئی پرانی نہیں ہوتی، کوئی نیا وہ نہیں ہے صاحب، ایک تاریخ ہے اس کی مسجد کی۔ اور وہ بنانے والے بھی جو ہے سو چندے پہ لوگ زمین خرید کے، وہ تک ریکارڈ موجود ہے، اس کے تک ڈاکومنٹس نکلے، اور جس سے خریدے تھے وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ پیپرز تک نکلے۔ اب انہوں کیا پروف کریں گے، کیا ثابت کریں گے؟ انہوں بغیر کوئی چھان بین کے، بغیر کوئی وہ کہ مسجدیں شہید کرنے کے لیے انہوں جو دل میں عہد کر لیے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی روک رہا نہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ اگرچہ اعتراض کر رہا تو اس کو اس کے گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دے رہے، یا اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی، اسی لیے ابھی کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سے تو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ ابھی ہم اس کے لیے FIR کرے ہیں اور یہ کیس درج ہوا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر صحیح کارروائی نہیں ہوئی تو یہ بات ہم انٹرنیشنل سطح تک لے جانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہم کھلا بول چکے ہیں۔ اگرچہ انصاف نہیں ہوا ہمارے ساتھ تو ہم کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر وہ دروازہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا، سمجھے نا؟ تو انشاءاللہ within 3 days یعنی 3 دن کے اندر اگرچہ یہ پاپیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر یہ پاپیوں کا انجام خدا جانے۔ یہ آنے والے رمضان میں ایک ایسا کارنامہ ہو جائے گا، ان کی اتنی تھو اور اتنی بدنامی ہو جائے گی جو کہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ وقت دور نہیں ہے میرے بھائی، یہ ٹائم کوئی دور نہیں ہے، یہ بہت جلد ہو جائے گا۔ تو یہ ویڈیو کا یہ مقصد ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے جگروں، میرے یاروں، جتنا ہو سکتا خود بھی دیکھو اور 4 دوست احباب کو بھیجو، کیونکہ اگرچہ کچھ کر نہیں سکتے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنے دو۔ اللہ کس کی کب سنتے ہیں، کب لبیک کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم انجان رہیں گے، ہم خاموش رہیں گے، ڈر و خوف میں رہیں گے تو ایسے ہی اللہ کے گھریں شہید ہوتے رہیں گے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود بنیں گے اور گنہگار ہم رہیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے ایک میری درد مندانہ اپیل ہے، کم سے کم اپنے یہ میسج کو 4 بھائی لوگ تک بھیجو تاکہ ان تک یہ چیز جائے اور ان کو پتہ چلے۔ یہ مسجد کا حادثہ میرٹھ کا، یوپی شہر کے، یوپی اسٹیٹ کا ایک گاؤں ہے، گاؤں کیا وہ بھی ایک سٹی ہے، اچھی سٹی ہے، مسلمانوں کی زیادہ اکثریت ہے وہاں پہ، یہ وہاں کا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو دعا کرو، انشاءاللہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ اس میں ہم کو کامیابی دے اور حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ یا اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔